بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان جمعرات کے دن کسی بھی وقت سب لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لیں۔ صرف 70 بار آپ نے پڑھنے ہیں، صرف 70 بار 700 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک کی ایسی غیبی مدد ملتی ہے کہ انسان دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ جو عید آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ عید آپ کی رنگین ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے نواز دے، بھلے ہی ذریعہ بنا دے، بھلے ہی غیبی مدد کر دے، اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور جمعرات کا دن بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ اس عمل کو اچھی طرح کر لیں، آپ کی قسمت بھی چمک جائے گی۔ آپ نے لوگوں کو مثالیں دیتے ہوئے سنا ہوگا، لوگوں کو کہا ہوگا اور اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ فلاں کی قسمت تو چمک گئی، ان کے تو دن ہی پھر گئے، ان کے تو وارے ہی نیارے ہو گئے، ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں، آپ کے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی کہیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، لیکن اس عمل کی برکت سے آئے گا، کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ وظیفہ دولت اور رزق کی کشادگی کا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل حالات بہت کشیدہ ہیں، آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص مالی مشکلات میں نظر آتا ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہے یا افسر، اس کی کمائی میں برکت ہی نہیں رہی اور گھر کے اخراجات پورا کرنا ایک عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ سنت ہے، یہ وظیفہ حدیث سے بھی محفوظ ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ اچھی طرح کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کو بے پناہ دولت ملے گی۔ آپ کو اللہ پاک غیب سے رزق اور دولت عطا کریں گے، آپ کی حیرانگی کی حد نہیں ہوگی۔ آپ کو غیب سے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت عطا کریں گے، آپ کے تمام مالی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایک نبوی وظیفہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، حدیث سے لیا ہوا وظیفہ ہے، اور اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو کسی غیر اللہ سے نہ مانگیں، کسی غیر اللہ کے پاس نہ جائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وظائف کریں، تسبیحات کریں، عبادات کریں، اللہ پاک کے سامنے سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی کیا ہے، ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، انہوں نے بھی یہ وظیفہ لیا تو ان سب کا یہی جواب ہے کہ اس وظیفے کا نتیجہ 100% ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا وہ خوش نظر آتا ہے، مالی حالت سدھر چکے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کو بھی انشاءاللہ بے شمار مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ اور ناظرین، اس وظیفے کا اب طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں اور کون سی احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور جمعرات کے دن خاص ہوتا ہے، اگر اس کے علاوہ بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات کے دن خاص ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، کچھ خاص انسان ہوتے ہیں، کچھ خاص دن ہوتے ہیں، کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں۔ جیسے انسان تو بہت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خاص ہیں۔ جگہیں تو بہت ہیں لیکن خانہ کعبہ بہت خاص ہے۔ دن تو بہت ہیں لیکن جمعرات کا دن بہت خاص ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ خاص ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، احتیاط آپ نے اس عمل کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی میں کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی نوازیں گے۔ مرد،
عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اور پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ بیٹھ کر کرسی، چارپائی، مصلے کے اوپر کہیں بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود پاک، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو اچھی طرح پڑھا کریں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے، جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود پاک پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اللہ پاک اس کو انشاءاللہ کامیابی عطا کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھی طرح درود پاک پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 7 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ اچھی طرح جان لیں۔ آپ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ یا مالک۔ یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ یا مالک۔ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس طرح آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی فضیلت ہوگی، اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ یقیناً آپ کا مقصد ذہن میں ہی ہوگا۔ آپ نے مقصد ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک مجھے دولت سے نوازیں گے، اور اس دولت سے میں دوسروں کی مدد کیا کروں گی اور اپنی مشکلات دور کروں گی، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کروں گی۔ اس طرح آپ نے نیت بنا کر اس عمل کو خاموشی اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اب دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ بے شک اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے نواز دیں، بھلے ہی ذریعہ بنا دیں، بھلے ہی غیبی مدد کر دیں، بس آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کر لینا ہے۔ آپ خود دیکھنا اس کے رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص صرف ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔
نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے حل کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ سن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل ھو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں۔ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ پاک ہی سب سے بڑے ہیں، اور اللہ پاک ہی آپ کو نوازیں گے، اور اللہ پاک ہی سب کو نوازتے ہیں۔ انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 7 بار کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن جو وقت نیکی میں گزر جائے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ درود پاک آپ نے آخر میں 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی کو نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، یہ ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے اوپر رحم کر۔ اے اللہ، اپنے خزانوں سے دولت عطا کر۔ اے اللہ، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اے اللہ، تو ان خزانوں سے ہمیں بھی کچھ دولت عطا کر، جس سے ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں نفع بخش کی دولت عطا کر۔ اے اللہ، اتنی دولت عطا کر اپنی مشکلات تو دور کر سکیں، تیری راہ میں بھی خرچ کر سکیں۔ اے اللہ، غریبوں پر بھی خرچ کر سکیں۔ اسی طرح آپ نے اچھی اچھی دعائیں مانگ لینی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے، آپ کی مشکلات دور ہوں گی، آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ جب آپ یہ عربی کلمات پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک اہم بات آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں لگے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب دوسری بار کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔